چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جاؤں گا۔ وہ لوگوں آج قرآن پاک کی خدمت پہ کچھ لگا لو، اور آج میرا عزیزو نیت کر لو، اپنے خاندان میں سے، اپنے بچوں میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے یقین ڈالو یہی ترقی ہے، یہی کامیابی کا زینہ ہے، یہی دنیا آخرت کا خزانہ ہے۔ تمہیں کس نکمے نے کہہ دیا مال والا سکون والا ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا اولاد والا سکون والا ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا دن دولت والا سکون والا ہے؟ تمہیں کسی نے کہہ دیا ڈالر اور پاؤنڈ کی چمک والا زمین والا سکون والا ہے؟ آؤ 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 ان چمکتے چہروں کو دیکھ لو۔ او لوگوں مکان ساری زندگی ہو گئی، مکان تو دور کی بات ہے، ایک اینٹ بھی انہوں نے جمع نہیں کی ہے۔ مسجد کے مکان میں پیدا ہوئے، مسجد کے مکان سے جنازے اٹھ رہے ہیں، اپنی مرضی کی کوئی چیز نہیں کھا سکتے، تو تیرے گھر میں پکے گا انہیں کھانا پڑے گا۔ ان کی تنخواہ انہیں اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ من پسند کا کھائیں، من پسند کا پیئے۔ ان کی تنخواہ ان کو اجازت ہی نہیں دیتی من پسند کا پہنے، من پسند کی جگہ پہ بیٹھے۔ یقین جانو 7,000 8,000 10 بچوں کا باپ شیخ الحدیث ہے، 12 ہزار پہ گزارا کر کے دکھا رہا ہے۔ فجر کی نماز اٹھ کے پڑھتا ہے، عشاء کی پڑھ کے سو جاتا ہے۔ اس سے پوچھو تو صحیح ہے قرآن تجھے یہ سکون تجھے کہاں سے ملا؟ تیرے پاس پیسہ کوئی نہیں، تیرے پاس کرائے کا مکان کوئی نہیں، مسجد کے کوارٹر میں بارش میں جس کی چھت ٹپکنے لگ جاتی ہے، پانی ویڑے کے اندر آ جائے، ویڑے کے اندر گارا ہو جاتا ہے، کپڑے دھونے کپڑے دھوئے ٹانگنے کے لیے تیرے پاس تار کی سکھانے کے لیے جگہ نہیں۔ بتا تو صحیح یہ تجھے سکون کہاں سے ملا؟ یہ علل اعلان منبر پہ بیٹھ کے کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تمہیں کلمہ پڑھنے سے ملا، ہمیں کلمے والی زندگی اپنانے سے ملا ہے۔ پوری دنیا کا کفر پریشان ہے، کہہ رہا ورلڈ بینک ہمارے پاس ہے، اقوام متحدہ کا دفتر ہمارے پاس ہے، کسی ممالک میں زلزلہ آ جائے، کہیں سیلاب کا ریلہ آ جائے، کہیں آندھی طوفان آ جائے، کہیں کوئی بیماری آ جائے، جیسے کرونا وائرس آیا جانے کا نام ہی نہیں لیتا، کہنے لگے اگر کسی ملک کے اندر آ جائے امداد دینے کے لیے ہم آئیں گے، NGOs ہماری حرکت کریں گی، تمہیں اللہ کا باغی بنائیں گے، تمہیں رسول کا باغی بنائیں گے۔ پیسہ ہمارے پاس ہے، ڈالر کی چمک ہمارے پاس ہے، پاؤنڈ کی ریل پھیل ہمارے پاس ہے، تیل کے ذخائر ہمارے پاس ہے، سونے چاندی کے پہاڑ ہمارے پاس ہے، دھات پتل لوہا ہمارے پاس ہے، ہوائی نظام ہمارے پاس ہے، زمینی نظام ہمارے پاس ہے، تیل کے کنووں پہ ہمارا قبضہ، اور لوگوں زمین پر ہمارا قبضہ۔ پوری دنیا کے اندر ہم جھوٹی سپر پاور ماننے جاتے ہیں، ہمارا ایک ایک کمرہ 1-1 لاکھ ڈالر کا بنا ہوا بیڈ روم ہمارے پاس ہے، ایسی روم ہمارے پاس ہے، غیرت کا جنازہ نکالنے کے لیے، طرح طرح کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہر چیز ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ پاکستان والوں اللہ اکبر، گامے والی پولی والوں، خیر پور ڈامے والی والوں، حاصل پور والوں، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ صبح ایک آدمی جسے چائے ملتی ہے دودھ کم ہے، روٹی ملتی ہے اس کے اوپر گھی کوئی نہیں، سالن ملتا ہے اس کے اندر مرچیں کوئی نہیں، یہ کھا کے جب باہر نکلتا ہے چوک کے اندر 12 گھنٹے کھڑے ہو کے فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے 10 روپے کی 2 روٹیاں لیتا ہے، 10 روپے کے پکوڑے لیتا ہے، 2 روٹیوں کے اوپر پکوڑے رکھتا ہے اور بیٹھ کے کھا کر سامنے والے نلکے سے پانی پیتا ہے، اپنے سر سے کپڑا اتار کر اپنی ریڑھی کے اوپر ڈالتا ہے، اپنی ریڑھی کے نیچے سے گتا ڈبا سا نکال کر اسے زمین پر بچھا کر جون جولائی کی گرمی میں دھوپ کے نیچے دھوپ موجود ہوتی ہے، درخت کے سائے کے نیچے سو جاتا ہے۔ ہم پریشان ہیں، ہمیں وائٹ ہاؤس کے اندر وہ سکون نہیں ملا جو ڈیری فروش کو زمین کے اوپر لیٹ کر خراٹے مار مار کے سکون مل رہا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، تم گولی بھی نہیں کھاتے، تم ڈپریشن کی گولی نہیں کھاتے، بتاؤ تو صحیح تمہیں سکون کہاں سے ملا؟ خیر پٹا میں والی والوں، جامعہ عربیہ قاسمیہ والوں، مولانا عبدالحی صاحب کی دعوت پر آنے والوں، آج پورے کفر کو بتا دو ہمیں سکون ملا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپنانے سے، مبارک زندگی کو عام کرنے کی وجہ سے ملا۔ او لوگوں تمہارے پاس مال کی چمک ہے، ہمارے پاس کلمے کی دولت ہے۔ او لوگوں تمہارے پاس پاؤنڈ ریال ہے، ہمارے پاس آمنہ کا لال ہے۔
لیکن ہائری میری بدنصیبی، ہائری میری بدنصیبی، جن کے طریقے کو، جن کی شان کو، جن کی عظمت کو پروردگار عالم نے آسمانوں سے اونچا کر دیا، آج اس کے امتی کا حال یہ، جب تک جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے خدا کے گھر میں میرے عزیزوں جانے سے پہلے جب تک اس کی سنت کا جنازہ نہیں نکال دیتا، اس کے 2 فرض کا سجدہ ادا نہیں ہوتا۔ دعویٰ تو اس کے رسول کا اتنا بڑا، ڈنمارک کے اندر گستاخی ہو گئی، فرانس کے اندر گستاخی ہو گئی، وہاں کے وزیر اعظم کی تصویریں ہم نے زمین پہ لگا کر اوپر پیر 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 لگ کے کھڑے ہو گئے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگا دیا۔ یہ کون سی غلامی ہے؟ اپنے گھر کی بیٹیوں پہ دوپٹہ پسند نہیں۔ یہ کون سی غلامی ہے؟ بیٹھ کے تجھے کھانا پسند نہیں۔ یہ کون سی غلامی ہے؟ پیشاب کر کے استنجا کرنا پسند نہیں۔ یہ کون سی غلامی ہے؟ روٹی کھاتے ہوئے اللہ کا نام لینا پسند نہیں۔ یہ کون سی غلامی ہے؟ کھانا کھا کے شکر الحمدللہ کہنا پسند نہیں۔ یہ کون سی غلامی ہے؟ موت میت کے اندر نہ اللہ راضی نہ اللہ کا رسول راضی، شادی بیاہ کے اندر نہ اللہ راضی نہ اللہ کا رسول راضی۔ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، فرمایا تجھے غلام مانو یا حبشے کے بلال کو غلام مانو، فرمایا تیری غلامی تیرے منہ پر کالک ملتی ہے، اور حبشے کا بلال مکے کی گلیوں میں چلتا ہے، آواز جنت کی گلیوں میں سنائی دیتی ہے۔ آج تھوڑی سی بات ہو جائے، بھائی بھائی میں تلق کلامی ہو جائے، بہن بہن کے اندر تلق کلامی ہو جائے، مدتوں تک دشمنی چلتی ہے، بلکہ اپنے نسلوں کو نصیحت کر کے جاتی ہے، خبردار خالہ کا بیڑا نہ چڑھیو، چاچے کے بیڑے نہ چڑھیو، ورنہ تیرا باپ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ ہم نے ایسے بھائیوں کو مرتے دیکھا جن کے جنازوں پر ہم کے بھائیوں نے ان کے گھر میں آنا گوارا نہیں کیا، وہ لوگ جنازہ پڑھ کے چلے گئے، انہوں نے قبر پہ مٹی ڈالنا گوارا نہ کیا۔ جو اپنے ماں جائے کو اپنا سگا نہ بنا سکا، جو اپنی بہن کو اپنی بہن نہ بنا سکا، اسے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگانے کا حق ہی کوئی نہیں۔ جو اپنے گھر کے بہن بھائیوں کو ایک دسترخوان پہ نہ لا سکا، رب کعبہ کی قسم اسے اتحاد امت کا نعرہ لگانے کی کس نے اجازت دی؟ جامعہ عربیہ قاسمیہ میں آنے والوں، تم پٹھان ہو اپنی جگہ، افغان ہو اپنی جگہ، مہاجر ہو اپنی جگہ، لوکل ہو اپنی جگہ، کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے، قوم میں بعد میں بنی، پہلے تیرا میرا رشتہ پروردگار عالم بندے اور خدا ہونے کا بنا، پہلے تیرا میرا رشتہ امتی نبی ہونے کا بنا، خبردار ان رشتوں کو پھیکا نہ کرنا، تو بندہ ہونے کا حق ادا کر، وہ خدا ہونے کا حق ادا کرے گا۔ فرمایا او آدم کے بچے، تو میرے گھر میں 5 مرتبہ آیا کر، 24 گھنٹے میں تیرے گھر میں آیا کروں گا۔ الہی ہمارے گاؤں والوں کی ریت ہے، ہمارے خاندان والوں کا طریقہ کار ہے، جب ہم کسی کے گھر کے اندر جاتے ہیں پروردگار عالم کچھ لے کے جاتے ہیں، اپنے علاقے کی سوغات لے کے جاتے ہیں، غریب بھی بیٹی کے دروازے پہ جائے گا، رشتہ داروں کے دروازے پہ جائے گا، بچی کے سسرال جائے گا، اور چلو 1 کلو کنو کی تھیلی لے کے جائے گا۔ الہ العالمین تو بڑا، تیرا دربار بڑا، بتا میں تیرے گھر میں آیا کروں، کیا لے کے آیا کروں؟ فرمایا او میرا بندہ، جب تو میرے گھر میں آیا کر، اگر فجر کے وقت آئے گا، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک تیرے جتنے گناہ ہو گئے سارے گٹھڑی باندھ کے میرے دربار میں لے آیا کر۔ اگر ظہر کے وقت آئے گا، فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ لے آیا کر۔ عصر کے وقت آئے گا، ظہر سے عصر کے لے آیا کر۔ مغرب میں آئے گا، عصر سے مغرب کے لے آیا کر۔ مغرب میں آئے گا، عشاء کی نماز کے دوران تیرے سے جتنے گناہ ہوئے سارے کے سارے اکٹھے کر کے میرے گھر میں لے آیا کر۔ پروردگار عالم چل میں بندہ تیرے دربار میں آؤں گا، اپنے گناہوں کی گٹھڑی لے کے آؤں گا۔ تو خالق کائنات ہے، تو پالنہار ہے، تو زمین آسمان کا مالک، سورج چاند ستاروں کا مالک، تو وعدہ کر
کر رہے کہ 5 مرتبہ ہوا 24 مرتبہ میں 24 گھنٹے میں آؤں گا، پروردگار عالم 5 مرتبہ میں گناہ لے کے آؤں، تو کیا لے کے آئے گا؟ فرمایا او میرے بندے جو تیری حیثیت ہے تو لے کے آ، جو میری حیثیت میں لے کے آؤں گا۔ الہی پھر بتا تو صحیح کیا لے کے آئے گا؟ فرمایا میرے بندے جب تو میرے گھر میں آیا کر گناہ لایا کر، گناہ والی گٹھڑیاں لایا کر، جب میں تیرے گھر میں آیا کروں گا رحمت والی چادریں لے کے آیا کروں گا۔ آ تو صحیح میرے گھر میں۔ یہ میرے عزیزو ہمارا نکمہ پن ہے۔ دکان کے لیے تو وقت کی پابندی ہے، اسکول کے لیے وقت کی پابندی ہے، نوکری کے لیے وقت کی پابندی ہے، دودھ نکالنے کے لیے جانوروں کے باڑے میں جانے کے لیے وقت کی پابندی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی وہ آدمی اپنے آپ کو کالی کملی والے کا غلام کیوں کہتا ہے، وہ 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں کیوں لگاتا ہے، وہ ڈاچی پہ کیوں بیٹھتا ہے، اور لوگوں نالین مبارک اپنے سینے پہ کیوں لگاتا ہے، وہ آدمی اپنے گھر میں 12 ربیع الاول میں چراغاں کیوں کرتا ہے۔ اس آدمی کو 4 بجے اٹھ کر جانوروں کا دودھ دونے کا تو احساس ہے، حیّ الصلاۃ الصلاۃ خیر من النوم سن کے خدا کے گھر میں جانے کا احساس کوئی نہیں۔ مال پانی کو جمال کو مال پانی دینے کے لیے، چارہ دینے کے لیے اگر الارم لگا سکتا ہے، اس کے آگے سجدہ کرنے کے لیے الارم لگاتے، کیوں تیرے موبائل کی گھنٹی نہیں بجتی؟ اس کا مطلب تیرے دل کی کوٹھڑی کے اندر، تیرے دل کے بکسے کے اندر مال اور مال کی محبت ہے، خدا رسول کی محبت کوئی نہیں۔ قربان جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی وفاداری پر، انہوں نے یاری میرے عزیزوں موڑ کی نہیں توڑ کی نبھائی تھی۔ میں امیر صحابی کی بات نہیں کرتا، میرے عزیزوں باغوں والے صحابی کی بات نہیں کرتا، جس کی ریشم کے کپڑے کی دکانیں تھی اس کی بات نہیں کرتا۔ آؤ 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 اس صحابی کا ذکر سنتے جاؤ۔ کون ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے عزیزوں اس حالت میں کالی کملی والے کا کلمہ پڑھا، نہ پیر میں جتی ہے نہ تل کے اوپر کرتا ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال پروردگار عالم نے مسلمانوں کو، اللہ کے پیغمبر کو فرما دیا، میرا نبی اٹھ اب بہت ہو گیا قرآن سنانا۔ میرے نبی اگر قرآن سنانے کی اجازت دی تو تلوار اٹھانے کی بھی اجازت دی ہے۔ آجا اب یہ لوگ پیچھا کرتے کرتے مدینے کے اندر 1000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ میرا نبی نکل ان کو وہیں جا کے لوہے کے چنے چبوا کے آ جاؤ، وہیں جا کے مزے چکھاؤ۔ آج میری مدد 313 پہ ایسی آئے گی، قیامت آ جائے گی، کسی کو اسلام کی طرف دیکھنے کی جرت نہ ہوگی۔ پھر پروردگار عالم نے اپنا کرم کر کے دکھایا، اللہ جل شانہ نے فتح کے تاج پہنا کے دکھائے، 2 تلواروں والے 313، جن کے پیر میں جتی نہیں تھی، جن کے سر پہ ٹوپی رکال کوئی نہ تھا، جن کے پیٹ میں روٹی کوئی نہیں تھی، تل پہ کرتا نہیں تھا۔ جب یہ میدان کے اندر نکلے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس کا تمغہ لے کر پھر میدان سے فاتح بلکہ واپس آئے۔ چاہیے تو یہ تھا وہ جو 4-5 بچے جن کو قیدی کر کے لائے تھے، چاہیے تو یہ تھا سرکار ذرا آپ یہاں درخت کے نیچے آرام کرو، ذرا ہم ابھی آتے ہیں، ان 4-5 کو جو 70 بچے نے بھی زمین کے اندر پھینک کے آتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا مسجد نبوی کے باہر، ان کے ہاتھوں کی رسیاں باندھی ہوئی ہیں، فرمایا بٹھا دو۔ کچھ وقفے کے بعد سرکار مدینہ روح الوسیلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے عزیزوں ان مکے والوں کو دیکھنے کے لیے، ان کی خبرگیری کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے۔ آپ نے دیکھا سب کے سر جھکے ہوئے، ماتھے پہ پسینہ ہے، پریشانی ہے۔ آپ نے فرمایا یارو کچھ کھایا پیا کہ نہیں؟ یہ کون ہے؟ پیغمبر کا داد کا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ رحمت دو عالم کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن وہاں صحابہ قربان جاؤں تمہاری محبت پر،
قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے پر نسبت پر عمر جیسا کہہ رہے کملی والے ہیں تو میرا مامو، لیکن تیرے سامنے سے اتنا چھیتوں گا، تیرے سامنے اس کے منہ پہ اتنے مکے ماروں گا، اس کا جبڑا توڑ کے رکھ دوں گا۔ آپ نے فرمایا عمر تیری ماں جایا، ماں ایک میم ہے، مامو دو میم ہے۔ حضور کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئے، سٹاک کر کے تھپڑ مامے کے منہ پہ مارا۔ کملی والے جو تیرا وہ میرا، جو تیرا نہیں وہ میرا کوئی نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا کے سر پہ تلوار لے کے کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا باپ کے سر پہ تلوار لے کے کھڑے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم جب بہادری کی جوہر دکھائے جا رہے تھے، عشق و محبت کی داستان بھی رقم کی جا رہی تھی۔ یہ سارے کے سارے میرے عزیزوں جب قیدی ہو کر مدینہ طیبہ مسجد نبوی کے باہر لا کے باندھ دیے گئے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ مسجد سے باہر نکلے، رحمت والے نبی نے دیکھا، فرمایا میرے رشتہ دار ہو، اختلافات اپنی جگہ، پہلے یہ بتاؤ صبح سے آئے بڑے ہو بندے ہو، بتاؤ تم نے کچھ کھایا کہ پیا نہیں؟ ایک اٹھا اور اس نے حضور کی طرف دیکھ کے کہا جی آپ روٹی کی بات کرتے ہو، آپ کھجوروں کے دانے کی بات کرتے ہو، آپ ستو جو کی بات کرتے ہو، آپ پانی کی لسی کی بات کرتے ہو، آپ دودھ کی بات کرتے ہو، آپ نرم بستر کی بات کرتے ہو، ہمارے سے تو وہ تیرا بلال ہی سنبھالا نہیں جا رہا جو 10 مرتبہ مسجد میں گیا آیا، جب بھی جاتا ہے تلوار نکال کے میں دکھا کے جاتا ہے۔ تیرے بلال کی تلوار کی تیزی نے، اس کی دھار نے ہمارا 10 کلو خون سکھا کے رکھ دیا۔ حضور نے رحمت والی نگاہ سے بلال کو دیکھا، فرمایا بلال کجی آمنہ کے لال کجر اندر آ جا۔ مسجد نبوی میں مصلی کے پاس لے گئے اور جا کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، دوسرا ہاتھ کمر کے ساتھ لگا کے بلال کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ فرمایا ایک بلال میں تیرے سے ایک بات کہوں؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا بلال اگر تو نہیں بدلے لینا شروع کر دیے تو ساری دنیا کو کون بتائے گا ہم نے اس نبی کا لڑ پکڑا جو بدلے لینے نہیں آیا، معاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ بلال ساری کائنات کے انسانوں کو کون بتائے گا محمد زحمت بن کے نہیں آیا، محمد رحمت بن کے آیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں دور سے نظر اچھی بلال کی طرف رضی اللہ عنہ۔ بلال نے اپنی تلوار نیام سے نکالی، رحمت دو عالم کے قدموں میں رکھی اور اپنی کمر سے کپڑا ہٹایا۔ کملی والے اشارہ کر بتا باہر جا کے کس سے مار کھا گیا ہوں؟ سینے پہ سوئے چلواؤں، سینے پہ تیر لگواؤں؟ کملی والے آپ آج کے بعد یوں نہ کہنا میرا بلال میرے سے دور ہو گیا، ہم نے کلمہ اس لیے پڑھا تیرے جوتیوں کے تلووں کے نیچے کا ماس اتنا قریب نہیں جتنا تیرے غلام تیرے قریب ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ فرمایا بلال روم والوں کو بلا لو، بلال فارس والوں کو بلا لو، اے میرا بلال غفار قبیلے والوں کو بلا لو، میرے بلال مکے والوں کو بلا لے، انصار مدینہ کو بلا لے۔ مسجد کھچا کچ بڑھ گئی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بات کہو انکار تو نہیں کرو گے؟ صحابہ کی چیخوں سے مسجد نبوی گونج گئی کہ کملی والے بتاؤ تو صحیح کب بات کا انکار کیا؟ آپ نے کہا کپڑے اتروا دو، اتروا دیے۔ آپ نے کہا مکی کی تپی ریت پہ لیٹ جاؤ، لیٹ گئے۔ کملی والے ہم نے بوٹیوں کا قیمہ بنوا لیا، سوئیہ کی شرمگاہ پہ برچیاں چلوا دی، زنیرہ کی آنکھوں میں سریے گڑوا کے آنکھیں نکوا لی، آل یاسر کو قیمہ بوٹی چوک کے اندر کر دیا گیا۔ کملی والے بتائیے تو صحیح ہم نے کب نہ کی؟ ہم نے آپ کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، ہم نے کاروبار چھوڑ دیا، ہم نے کھجوروں کے باغات کی طرح تجھے دیکھ کے ان کی طرف تھوکنا بھی گوارا نہ کیا۔ کملی والے آپ بتاتے جاؤ کرتے جائیں گے، پتہ نہیں اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے، اشارے تو کرتا جا، جانے ہم قربان کرتے جائیں گے۔ انہیں چاہیے تھا نعرہ لگاتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جن کی آنکھوں پہ سونے اور چاندی اور پیسے کی چربی چڑھی، ہمیں تو نعرہ لگانے کا حق ہی کوئی نہیں۔ منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرما رہے ہو میرے یارو، میرا داد کا بار ہے، بیٹا بتاؤ کون دسترخوان پر ان کو مہمان نوازی
ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے لگے کیا کہہ رہے ہیں، اور جرأت نہیں کسی کی ہوئی کہ سوال کرے. جی مہمان ہے، علماء اکرام بیٹھے ہیں، بخاری پڑھنے والے، ترمذی ابن ماجہ مشکات پڑھنے والے، نسائی ابی داؤد پڑھنے والے، ان سے پوچھ لو ملتا ہی نہیں ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کے سوال کیا ہو. بلکہ محققین نے لکھا پوری 23 سالہ زندگی میں صحابہ اکرام نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 14 سوال کیے. انتظار میں بیٹھا ہوا کرتے تھے، کوئی وفد آئے گا، کوئی نیا کلمہ پڑھنے کے لیے آئے گا، کوئی قبیلہ مسلمان ہونے کے لیے آئے گا، کوئی اسلام کی حقانیت کے بارے میں پوچھے گا، کان ہم لگائیں گے، سوال اس کا ہوگا، جواب ہمیں مل جائے گا. یا تو طلاق کے دے کے کہتے ہوئی کہ نہیں ہوئی، 3 دی تھی، 2 دی تھی، 1 ہوئی کہ 3 ہوئی، جی ڈوب کے مر جانا چاہیے. ایسا کام ہی کیوں کرتے ہیں؟ ایسی دھوپ کے نیچے آ کے چہرہ کیوں جلساتے ہیں کہ پھر تم جگہ جگہ ایسی جگہ چھاؤں تلاش کرتے پھرو یا نہ ایمان بچے نہ تمہارا دین بچے. ٹوپی پر پہن کے نماز پڑھ لو ہو جاتی ہے، ننگے سر کیوں نہیں ہوتی جی؟ شلوار ٹخنوں سے نیچے. جو کالی کملی والے نے کہہ دیا کر دیو، جس کے بارے میں نہ کر دی نہ جس کے بارے میں خاموش ہو. اور مسلمان تیری غیرت ایمانی کا تقاضا، اس پر تجھے سوال کرنے کی اجازت کوئی نہیں. جوان اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا. جب سارے مکے کے قیدیوں کو لے کے چلے گئے، ادھر ایک میزبان بچا، ایک مہمان بچا. رحمت والے نبی نے پیار والی نگاہیں اٹھائی، آپ نے فرمایا میرے یار تو جائے گا لے کے؟ کہنے لگا جی ہاں جی میں لے کے جاؤں گا. یہ وہی ہے بلال کان میں آ کے کہہ رہے کملی والے اس کی ہمت کو داد ہے، اس کے پیار کو داد ہے، اس کے حوصلے کا کیا کہنا. یہ کہہ رہے آپ کے مہمان کو لے کے جاؤں گا، میں اس کے گھر کا حال جانتا ہوں. آج 4تھا دن ہو گیا اس کے گھر کے چولہے میں آگ ہی نہیں جلی ہے. رحمت والے نبی کا رحمت والا دامن دریا جوش میں آیا، فرمایا ادھر آ جا. اللہ یونی کا مجھے بلال نے کہہ دیا، اور پتا تھا اگر حضور علیہ السلام کے سامنے زبان سے جھوٹ نکلا تو جبرائیل آ کے سچائی بتا دے گا. خاموش کرے جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا اگر تیرے اندر طاقت کوئی نہیں تو کوئی بات نہیں. سینہ تان کے کہنے لگا کملی والے حکم تیرا ہو، انکار میں کر دوں. کملی والے پھر مجھے کون ایمان والا کہے گا؟ تیرے گھر کے اندر کچھ کھانے کو ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی بڑی شوق ہے. لے کے جائے گا کہ جی 2 قدم آگے لے کے چلا، سوال کی طرف کیا، یا اللہ میں نے اپنے گھر کا بھرم نہ توڑا، میں نے لوگوں کو شکوہ نہ کیا ہے جی. مر گئے کپڑے کوئی نہیں، آٹا کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں. الہی دلوں کے بھید تو جانتا ہے. پروردگار عالم آج ایسی مہمان نوازی میرے سے کروا دے، قیامت تک کے لیے انسانیت میرے دسترخوان پہ رزق کرنے لگ جائے. وہ بھی تو بڑا کریم ہے، دکھیوں کا سہارا بننے والا، بے کسوں کی مدد کرنے والا، پریشان حال کو روتے ہوئے کو ہنسانے والا، اجڑے ہوئے کو بسانے والا، بچھڑے ہوئے کو ملانے والا، بے مکانوں کو مکان دینے والا، یتیموں کے سروں کے اوپر تاج نبوت رکھنے والا، جو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھانے والا، وہ بھی تو ہے. کون؟ للہ ملک السماوات والارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہو مقالید السماوات والارض. ہے کوئی اللہ زمین آسمان کا مالک اللہ، سورہ 4 ستاروں کا مالک اللہ، دن رات کا مالک اللہ، موسموں کا مالک اللہ، مشرق مغرب شمال جنوب کا مالک اللہ، سمندروں کا پانی مالک اللہ، طغیانی اور لہروں کا مالک اللہ، کسیلے میٹھے پھل کا مالک اللہ، پھولوں میں خوشبو دینے والا اللہ، پھلوں کے اندر مٹھاس دینے والا اللہ، سبزیوں کے اندر رنگ بھرنے والا اللہ، درختوں کے اندر ہریالی دینے والا اللہ. تجھے مجھے اولاد دینے والا کون ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، اس مدرسے کی 4 باؤنڈری کا، اس حدود کا تقاضا ہی نہیں کہ نام اللہ کی توحید کا ہو، تیرا منہ ڈھیلا نہ ڈھیلا ہو. بلند آواز سے کہے ہم سب کا ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟
جب 1400 سال کے بعد آپ کے میرے ایمان کی اتنی بڑی آواز ہے، اس وقت بلال اور بلال کے ساتھ نبی کے غلاموں کا کیا حال ہوگا، جن کے اندر مکے والا تاج نبوت پہن کے موجود ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا بھائی، لے کے جا رہے ہیں گھر، آواز دی، ادھر آئیے آگے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خاموشی خاموشی کی بات ہے، اگر کچھ نہیں تو بھیج دوں۔ کہا جی نہیں اللہ کا بہت شکر ہے، مالک کا بڑا کرم ہے۔ گھر گیا، مہمان سے کہنے لگا جی عذاب کا تقاضا ہے، ہم بڑے غیرت والے لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، ہمارے مکانوں کے اندر ہے کچھ نہیں لیکن دروازے بند ہوتے ہیں، بے شک ہمارے گھر میں فریج کوئی نہیں، ہمارے گھر میں ٹی وی کوئی نہیں، ہمارے گھر کے اندر واشنگ مشین کوئی نہیں، ہمارے گھر کے اندر ٹھنڈے پانی والی اور ٹھنڈی ہوا والی مشین کوئی نہیں، ہماری الماریوں میں کپڑا، ہمارے تکیوں کے نیچے پیسے کوئی نہیں، آجا گھر خالی ہے، ہم نے دروازوں پہ پردے اس لیے ڈال رکھے ہیں، ہمارے گھر میں غیرت ایمانی ہے۔ سبحان اللہ۔ 1400 سال بعد آنے والوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ایمان کی غیرت کا تقاضا یہ، ہر غیرے کو اپنے گھر کے اندر گھسنے نہ دینا۔ وَأَصَابَ، تمہارے ایمان کے کیا کہنے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے تمہارے گھروں کے اندر اتنی غیرت تھی کہ آسمان کے فرشتے بھی بغیر اجازت تمہارے گھر نہیں آیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ہے، کتے بلے تیرے میرے گھر میں، بندر تیرے میرے گھر میں، تاش تیرے میرے گھر کے اندر اللہ معاف فرماوے، لڈے تیرے میرے گھر کے اندر، بے حیائی تیرے میرے گھر کے اندر، ننگ پنا تیرے میرے گھر کے اندر، دل بہلانے والی گیموں کے اندر کپڑے اتارے جا رہے تیرے میرے گھر کے اندر۔ یقین جانو جس بچے کو بولنا نہیں آتا اسے ریپ کے بارے میں پتہ ہے، ریپ کیا ہوتا ہے۔ اور لوگوں اللہ جل شانہ کی طرف سے جب پھٹکار آئی، سارے کے سارے رگڑے کے اندر آ گئے۔ ابھی 8 مارچ کو اعلان ہوا، اتنا ایمان کی ویلیو گر گئی، اتنا ایمان ہمارے اندر سے گر گیا۔ ابھی 8 مارچ کو اعلان ہوا، ایک اینکر نے ایک لڑکے سے پوچھا، اس نے کہا یار یہ لڑکے کا اختلاف، یہ لڑکی کا آپس کے اندر ملنا، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ قوم لوط پہ عذاب آیا، ڈرتے نہیں ہو؟ اور وہ لڑکا ڈٹھائی کے ساتھ سینہ تان کے کہہ رہے کوئی بات نہیں، عذاب بھی تو ہے، برداشت کر لیں گے، آتے جاتے ہیں، قیامت کا بھی تو عذاب آئے گا۔ رب کعبہ کی قسم، مروڑنا تھا پروردگار عالم سارے کائنات کی سنگی، مروڑنا تھا میرا اللہ سب کی گردنے، لیکن محبوب روتا ہوا پھر دیکھنے لگ گیا۔ اللہ تو نے وعدہ کیا تھا اما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک میرا مکھڑا دیکھتا رہے گا اپنے بندوں پہ میری امت میں غصہ نہیں کرے گا۔ الہی کرتوت کے بھیڑے ہو گئے، عقل کے بھیڑے ہو گئے، نسل کے بھیڑے ہو گئے، پر میں نے انہیں کہا تھا تم میرے ہو، قبلی والے یہ میرے نہیں بنتے نہ بنے، میں تو ان کا ہوں۔ قبلی والے اے میرے اللہ ان کی کرتوتوں کو نہ دیکھ، میں محمد کی آنکھوں میں آنسوؤں کو دیکھ لے۔ ایک لڑکی نے ڈھولک کی تھاپ پر اس 8 مارچ کو ڈھول بجایا اور ننگا سر کر کے، ننگا گلا کر کے کہنے لگی کیا رسولو تم بھی سن لو، لے کے رہوں گی آزادی، میرا باپ تو بھی سن لے کے رہوں گی آزادی، ولیو تم بھی سن لو، لے کے رہوں گی آزادی۔ پھر دونوں ہاتھ کی انگلیاں آسمان کی طرف کر کے کہنے لگی اللہ تو بھی سن لے، تیرے سے آزادی لے کے رہیں گے، روک سکو تو روک لو۔ ایک کلپ میرے پاس موجود ہے، رب کعبہ کی قسم لڑکابے کو پکڑ کر اپنا کلال روکے نہ دکھاتا، اس زمین سے انسانیت کا نام ہی ختم ہو جاتا۔ سخاوت ہمارے پاس نہ رہی، پیار ہمارے پاس نہ رہا، بچیوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہمارے پاس نہ رہا، لاڈ ہمارے پاس نہ رہا۔ او لوگوں او میرے پیاروں، او میرے پیاروں، طلاق کے مسئلے پوچھنے تو آتے ہو، کبھی یہ مسئلہ بھی پوچھا؟ کملی والے کے غلاموں، علماء دین اور وارثوں، مجھے بتاؤ، میں اپنے گھر کے اندر جب شام کو جاتا ہوں، ایک پائیا مونگ پھلی لے کر، 4 ٹافیاں لے کر، 1 کلو کنو لے کر یا چینی گڑ کی ڈلی لے کے گھر جاتا ہوں، دروازہ کھولتا ہوں، میری بچی دوڑتی آتی کہتی ابا آ گیا، میرا بچہ دوڑتا آتا کہ ابا آ گیا، دونوں میں 9 مہینے کا فرق ہے۔ علماء مجھے بتاؤ، تھیلی ایک ہے، ہاتھ 2 ہے، مانگنے والے 2 ہیں، بتاؤ میں تھیلی بیٹی کے ہاتھ میں دو، تھیلی بیٹی کے ہاتھ میں دو، نبوت نے رو کے دکھا
اٹھا دیا. پڑھو بخاری, اٹھاؤ قرآن, اٹھاؤ نبی کی شریعت, اٹھاؤ بیٹیوں کے حقوق. فرمایا اگر بیٹی بیٹا سامنے آ جائے, بیٹی کے ہاتھ میں تھیلی دے کے ماتھا چومنا, بیٹے کو سینے سے لگانا. آج فروٹ کی تھیلی دے رہے, کیا پتا کل جوان ہونے کے بعد سسرال میں جائے, اس کے ہاتھ میں جھاڑو آئے, جھاڑو دیتے دیتے موت ہی آ جائے. فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہوتی ہے, فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہوتی ہے, بیٹے کے پیدا ہونے پہ حلوائی کو گھر بلا کے مٹھائیاں منگواتا ہے, گڑ کی ڈلیاں تقسیم کرتا ہے, ناچ گانا کرتا ہے. جس کے بیٹی پیدا ہو اچھے منہ سے مبارکباد نہیں لیتا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی پیدا ہو جائے, منہ بنا کے لیٹا ہوا, کروٹ بدل کے کروٹ سے لیٹا ہوا, سر چھپا کے لیٹا ہوا, آسمان سے فرشتہ آتا ہے, آگے یوں کر کے سر میں ہاتھ پھیرتا ہے اور کندھے پر ہاتھ مارتا ہے, کہ اٹھ اٹھ کھڑا ہو, اللہ نے تجھے بیٹی دی ہے. کہتا پریشان نہ ہو, قدم اٹھانا تیرا کام ہے, بیٹی کے بعد ہر قدم کے اوپر مدد کرنا میں خدا کا کام ہے. ہمیں تو میرے عزیزوں پیسے کی چمک کس کی وجہ سے ہمیں تو دین سے دور اتنا کر دیا گیا کہ چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے. بچانے والا تو دور کی بات, ہمیں چپ کرانے والا بھی کوئی نہیں. ہائے آج امت لوارث ہو گئی, قرآن لوارث ہو گیا. گھر گیا جا کے بیوی سے کہنے لگا خدا کی بندی گلا کرنا میرا کرنا ہے, کوئی ناراضگی کرے مجھے کرے, کوئی بولیو تو مجھے بولو حضور کا مہمان بار کھڑے, آواز نہ دینا, پیغمبر کی نبوت والی پگڑی پہ حرف آ جائے گا. کہے گئے ایک مہمان نہ سنبھالا گیا, اللہ کہنے لگی واہ اللہ واہ اللہ, تو امتحان بھی اپنے بندوں سے کیسے کیسے لیتا ہے. کہنے لگی 4 دن ہو گئے پیٹ میں روٹی نہیں گئی, آٹے والے ڈبے میں گھس گئی تھی, ناخنوں سے میں نے کونے کھانچے میں سے آٹا کھرچ کے اتنا سا پیڑا بنا لیا, ایک چپاتی بنی, مجھے میرے ابا کی بات یاد آ گئی, میں گرم گرم روٹی کا لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالنے لگی. میرے ابا جان نے مجھے تو رخصت کرتے وقت جب ڈولی میں بٹھا رہا تھا, میرے ابا جان نے کہا تھا خبردار خبردار, اپنی خوشیوں میں اپنے شوہر کو شامل کرنا, اپنی خوشیاں اپنے شوہر کے بغیر نہ منانا. کہ روٹی تو نے بھی نہیں کھائی, روٹی میں نے بھی نہیں کھائی, اللہ اکبر, بھوک کا تقاضا تو یہ تھا ساری کھا جا, لیکن غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے جب تک تیرے منہ میں نہیں جائے گی تیری بیوی کیسے کھائے گی. کہاں چلی گئی وہ عورتیں, کہاں چلی گئی وہ مائیں, کہاں چلی گئی وہ بہنیں جو بھائیوں کو نہلاتے ہوئے بھی قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا کرتی تھی. کہاں چلی گئی وہ مائیں جو قرآن کی لوریاں دے دے کے سنایا کرتی تھی. بہت ہی پیچھے چلے گئے. گھر والی کہنے لگی میں نے تو چپاتی بنا کے پہلی 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے, آدھی تو کھائے گا, تیرے بعد میں کھاؤں گی. کتنے تجھے نبی کی امتی تجھے سلام کرتے, ہماری بہن نبی کی تابعدار تجھے سلام کرتے ہیں, اللہ غنی اللہ غنی. جب میری عزیزوں جب وہ کھانے کے چگیر اٹھایا, روٹی اٹھائی دسترخوان پہ لگایا, اور دسترخوان پر لگانے کے بعد وہ چگیر کہی آ جا آ کھا. اس نے کہا لے, جب روٹی کا ٹکڑا پکڑا توڑی اور یوں کر کے زمین پہ رکھی, کہنے لگا اوہو مکے سے آئے, مکے کی ریتیں ساری بھول گئے, باپ دادے کے اصول طور طریقے بھولنے کا کیا ہوا. انہوں نے کہا ہمارے خاندانوں کی مکے والوں کی ریت ہے, جب کوئی مہمان دروازے پہ آتا ہے بڑوں کی ریت ہے. فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, جانور ذبح کیا, کھانا لا کے رکھا, یوں کہا جی روٹی کا ٹکڑا توڑا کر پڑھو بسم اللہ, پہلے خلیل اللہ کھا رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی, تو پرکھوں کی باتیں بھول گیا. ٹھیک ہے تمہارا دین علیحدہ, ہمارا مذہب علیحدہ, لیکن ہمارا طور طریقہ دسترخوان تو اکٹھا ہے, گھر کی دیواریں اکٹھی, چھت اکٹھی ہے. جب ہم مکے میں روٹی کھایا کرتے تھے, پہلے مہمان نہیں میزبان روٹی توڑا کرتا تھا, اسے دیکھ کے مہمان کا حجاب کھلا کرتا تھا, اس کی حیا کھلا کرتی تھی. آج کیا بات ہے, روٹی تو نہیں کھا رہا اور مجھے کھلا رہا. سنو ایمان تازہ ہوگا, کم سے کم فجر تک تو کروٹیں بدل کر
سوتے رہو گے. کیا کیا؟ جنہوں نے پتھر مارے، جنہوں نے گھر سے نکالا، جنہوں نے چہرے پہ تھپڑ مار کر گال ہونٹ پھاڑ دیے، ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ناراض تو نہیں ہوگا؟ کہ نہیں. کہ پھر دیکھ لے حضور سے شکایت تو نہیں کرے گا؟ نہیں. بھئی روٹی چھوڑ کے تو نہیں چلا جائے گا؟ نہیں. میرے چہرے پہ گالیاں تو مجھے بات دے کے نہیں جائے گا؟ کہ نہیں. کہ بھائی جب مکے پاک میں تیرے چاچے نے، تیرے باپ نے ہمیں یہاں بالوں سے پکڑا، ہماری گدی پر مکے مار کر ہمیں گھر سے نکال کر شیب ابی طالب کی گھاٹی میں لا کے بٹھایا تھا، اگلے دن شام ہونے سے پہلے میرا بچہ ایک ڈبے میں پانی، ایک چگیر میں گھر سے روٹی لایا تھا، تو نے تیر مار کر وہ مشکیزہ پھاڑا تھا اور روٹی کو لات مار کے ڈبہ ٹیفل کا پھینک دیا تھا، تجھے یاد ہے نا؟ بس اتنا کہ روٹی چھوڑ کے رونے لگ گیا. کہ بھائی رحمت عالم علیہ السلام شام کو پھیرا مانا کرتے، اہل البیت میں اپنی بیٹی رقیہ ام کلثوم فاطمہ کے پاس، زینب کے پاس جایا کرتے، خدیجہ رو کے دکھاتی، سمجھ جاتے آج بھی کچھ دکھایا. رحمت والا نبی پتے درخت سے توڑ کر سب کی جھولی میں لا کے دیتا اور بچیوں سے کہتا انہیں دونوں ہاتھوں میں رگڑ کر سفوف بنا کے پانی کے گھونٹ سے پی جاؤ، تو پتے چباؤ برداشت کر سکتا ہو، تمہاری زبانوں سے قرآن کی تلاوت ختم ہو جائے محمد برداشت نہیں کر سکتا. منرل واٹر پینے والوں، مشروبات پینے والوں، کالی کملی والے کو کیا جواب دو گے؟ کہنے لگا شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تم نے اتنے پتے کھلائے ہیں، اتنے پتے چبائے، میں روٹی کھانے کی عادت ہی ختم ہو گئی. صحابی رسول کی تھوڑی کو یوں اٹھایا، کہنے لگا گوشت میں بات کر رہے ہو؟ پتے تو جانور بکریاں کھایا کرتی ہیں، اونٹ کھایا کرتی ہیں. کہا تجھے کھا کے دکھاؤ. جلدی سے چھلانگ ماری، وہ روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑ چھلانگ ماری، باہر نکلا، یوں درخت سے 4-5 پتے جھاڑ کے لایا. کہنے لگا دے بسم اللہ وعلی برکت اللہ. 2-4 پتے مروڑ کے منہ میں ڈالے، ایک پتے کی نوک گال کے اندر چپکی کلے کو پھاڑ دیا، خون نکلا، یوں کر کے منہ چھپایا، ادھر خون کا فوارہ نکلا، ادھر اس کافر کے سینے سے کفر کا زنگ نکلا. روٹی کا چگیر پرے کیا، نبی کے صحابی کو سینے لگا کے دھاڑے مار کے رونے لگا. کہنے لگا او لوگوں ہم تو آج تک بے وقوفی میں رہے، نہ سمجھی میں رہے، ہم نے تو اپنا تمہیں دشمن سمجھا، لیکن واہ کیا کہنے تمہارے جن کے دسترخوان کی کوئی مثال نہیں، ان کے کلمے کی کیا مثال ہوگی. روٹی بعد میں کھاؤں گا، پہلے تجھے تیرا کلمہ پڑھ کے سناؤں گا. صحابی کے سینے سے لگ کے کلمہ پڑھا، صحابی کی چیخ نکلی. کہنے لگے تجھے کس چیز نے متاثر کیا؟ کہنے لگے جن کے جو کردار میں اتنے اعلیٰ، وہ اسلام میں کتنے اعلیٰ ہوں گے، جن کے غلام اتنے اعلیٰ، ان کا محبت کتنا اعلیٰ ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، نام محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، جماعت صحابہ، جماعت صحابہ، جماعت صحابہ. ہم تو مثال تھے دنیا کے لیے، ہماری تو کوئی مثل ہی نہ تھا. اور 4 وشترو بھی ثمنا قلیلا، کوئی 4 پیسے اوقات تھی، 4 پیسے میں ایمان بکتا. ہم نے تو ایمان کے خاطر باپ بہن بھائیوں کو چھوڑا، لیکن کلمہ نہ چھوڑا. آج لوگوں پیسے کی چمک نے ماں باپ بھی چھڑا دیے، ایمان کی دولت بھی چھڑا دی. یہ پاکستان میں 4 مدرسے رہ گزرے، باقی رہ گئے. اب پوری دنیا کا کفر انہیں بند کرنے کے چکر پہ ہے، تاکہ انہیں بند کر دیے جائے. جو تھوڑی بہت کلمہ نماز کی آواز آتی ہے یہ بھی ختم ہو جائے. آج لوگوں مولویوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہو. معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، تم بھی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہو. اٹھو، آج کے بعد یہ ذمہ داری تم سنبھالو. ہم ریڈیاں لگاویں گے، آج کے بعد ذمہ داری تم سنبھالو. مدرسے مسجد کو تم سنبھالو. ٹھیک ہے براج گیری کا کام کریں گے، میونسپل کمیٹیوں میں کام کریں گے. لاؤ قرآن، میں سر پر رکھ کر کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، اگر آج مدرسے بند کر دیں، آنے والی نسلوں کو کوئی کلمہ پڑھانے والا بھی نظر نہیں آئے گا. آج جو جنازے ہو رہے ہیں
ایمان کی حالت میں مر کے قبر کے اندر جا رہے ہیں، آج ناپاکی سے غسل دیا جا رہا ہے، آج کفن پہنایا جا رہا ہے، پیدائشی بچے کے کان میں اذان دی جا رہی ہے، عورت مرد کو ملانے کے لیے نکاح جیسا سنت عمل کیا جا رہا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے، اور میرے محترم دوستوں بزرگوں آج حلال حرام کے بارے میں وضاحت کی جا رہی ہے، سود کی لعنت کے بارے میں اہمیت بتلائی جا رہی ہے، اور لوگوں زمینوں کا عشر، فصلوں کا عشر مال میں سے اللہ کے راستے میں نکالنے کا جو تمہیں بتلایا جا رہا ہے، یہ سبق تمہیں کسی یونیورسٹی سے نہیں مل رہا، یہ غلامان محمد کے قدموں سے مل رہا ہے۔ غلامان محمد تمہیں بازاروں میں نظر نہیں آئیں گے، انہی کمروں کے اندر بیٹھے خدا کا قرآن مصطفیٰ کا فرمان پڑھاتے نظر آئیں گے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا رل مل جاؤ، اتنا رل مل جاؤ، مثال مکے مدینے والوں کی قائم ہو جائے، مکان وہ خالی کرے رہائش مکے والے رکھنے لگ جائے، دکانیں مدینے والے چھوڑے، کاروبار مکے کر والے کرنے لگ جائے، جب میرے عزیزوں مومن ایک جسم کی مانند ہو جائے گا، مدرسے والے بھی ہمارے، اسکول والے بھی ہمارے، یونیورسٹی والے ہمارے، جب دعا ہاتھ اٹھا کے مدرسے والوں کے لیے کریں گے تو کالج میں پڑھنے والے بچوں کے لیے بھی وہی دعا کریں گے۔ رب کعبہ کی قسم جب ہمارے اندر سے امیری غریبی کا، چھوٹے بڑے کا فرق ختم ہو جائے گا تو فیصلے اسمبلیاں نہیں کرے گی، فیصلے عرش محلہ سے ہونے لگ جائیں گے۔ آج سارا مجمع اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے، علماء اکرام تو بہت متقی لوگ ہیں، لیکن اگر آپ آج بھی آپ ساتھ معافی کا بول دیں گے ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ 3 مرتبہ سارا مجمع کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، اپنے حکموں کی پابندی کرنے کی اور نبی جی کی مبارک زندگی کو اپنانے کی اللہ جل شانہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔